بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، معزز و محترم ناظرین و سامعین و ناظرات و سامعات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اسلامیات اور پی پی ایس سی میں اسلامیات کی لیکچرشپ کے لیے اپیئر ہونے والے تمام طلباء و طالبات، اس چینل کے تھرو آپ ایم اسلامیات کے سلیبس اور پی پی ایس سی کے تیاری کے حوالے سے مختلف لیکچر سماعت کرتے رہتے ہیں، اور تاریخ اسلام کے جو عہد بنو امیہ ہے اس کے پہلے 3 لیکچر آپ سماعت کر چکے، اور آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے اور فائنل لیکچر ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ بنو عباس کی باری آئے گی۔ اس سے پہلے 105 ہجری تک کے حالات و واقعات آپ نے لیکچر کی شکل میں سن لیے، اور آج حشام بن عبد الملک کا دور جو کہ 105 ہجری سے 125 ہجری تک جو غالباً 20 سال بنتا ہے، یہ ایک اہم دور تھا، ترقی یافتہ دور تھا، اور اس نے بنو امیہ کی حکومت کو بچانے کے لیے بہت کارنامے سر انجام دیے۔ تو آئیے اس کے حالات و واقعات دیکھتے ہیں۔ حشام عبد الملک کے لائق ترین فرزندوں میں سے تھا، اور اس سے پہلے یزید بن عبد الملک کا جو دور تھا وہ بنو امیہ کا بدترین زمانہ قرار دیا جاتا ہے۔ اپنے عہد حکومت کے پونے 20 برس، یعنی اس کا جو دور ہے وہ پونے 20 برس ہے، وہ مسلسل اس کوشش میں رہا کہ بنو امیہ کی جو حکومت ہے جو زوال پذیر ہو رہی ہے اس کو بچایا جا سکے۔ اس کے لیے اس نے کیا کارنامے سر انجام دیے؟ حشام نے وسط ایشیا کے سرکش ترکوں کو مغلوب کرنے کے لیے کئی ایک مہمات روانہ کی، کیونکہ ترک سردار خود مختاری کے لیے کوشاں تھے۔ اس کے بعد جو سکیلا سسلی پر حملہ کا محاصرہ کافی عرصہ جاری رہا، جب اہل سکیلا نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کو شکست دینا آسان نہیں، تو انہوں نے اطاعت قبول کر لی اور اسلامی مملکت کا وہ جز بن گئے۔ اس کے بعد اندلس اسپین کی فتح کے وقت مسلمانوں کی خواہش تھی کہ وہ فرانس پر قبضہ کریں۔ فرانس پر باقاعدہ حملہ حشام کے دور میں ہوا، جس کی بدولت مسلمان وسط فرانس تک پیش قدمی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ والی اندلس امیر عبد الرحمن کی سرکردگی میں 724 عیسوی میں 70,000 مسلمان فرانس کی حدود میں داخل ہو گئے۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں، اندلس کا جو والی ہے امیر عبد الرحمن، یہ سپہ سالار ہیں، اور تعداد ہے مسلمانوں کی 70,000، اور یہ 724 عیسوی۔ ادھر یورپ کے دیگر ممالک سے بھی فرانس کے لیے امدادی فوجیں روانہ کی گئیں۔ عیسائی دنیا مسلمانوں کے ساتھ آخری معرکہ آرائی کے لیے اب پوری طرح مستعد تھی۔ چنانچہ چارلس مارٹل اپنی افواج کے ساتھ ٹورس کے قریب اسلامی فوج کے مد مقابل، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہاں پہ یہ مقابلہ ہوا، ٹورس کے قریب خیمہ زن ہوا۔ 1 ہفتہ افواج آمنے سامنے رہیں، پھر امیر عبد الرحمن نے آگے بڑھ کر حملہ کیا۔ بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ اس طرح 9ویں دن بھی بڑی خوفناک جنگ ہوئی، لیکن یہ معرکہ آرائی بھی فیصلہ کن ثابت نہ ہو سکی۔ 10ویں دن مسلمانوں کا پلہ باری تھا، اور آثار سے معلوم ہوتا تھا کہ عیسائی اب پسپا ہو جائیں گے۔ اچانک ایک شخص نے افواہ اڑا دی کہ مسلمانوں کا مال غنیمت خطرے میں پڑ گیا۔ سپاہی دوڑ کر اپنے خیموں پر ٹوٹ پڑے کہ مال غنیمت کی حفاظت کریں۔ اسی افراتفری کو روکنے کے لیے امیر عبد الرحمن نے بڑی کوشش کی، لیکن اچانک ایک تیر انہیں آ کر لگا اور وہ اپنے گھوڑے سے گر گئے، اور یوں فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ جنگ ٹورس اپنی اہمیت کے لحاظ سے 15 اہم جنگوں میں شامل ہوتی ہے۔ اگر مسلمان اس جنگ میں کامیاب ہو جاتے تو آج یورپ کی تاریخ کا رخ کسی اور طرف ہوتا، اور مسلمان پورے یورپ میں پھیلے ہوتے۔ 1743 عیسوی اور 125 ہجری میں حشام نے مقام رصافہ پر وفات پائی۔ اب یہ حشام بن عبد الملک کے واقعات ہیں، اہم ہیں اس کے اندر، اور یہ مختلف تاریخ ہیں اور جنگ کے حالات، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے ولید ثانی بن یزید بن عبد الملک۔
125 تا 126 ہجری۔ ولید ثانی کی عیش پسندی، بے دینی، ناعاقبت اندیشانہ اقدامات کی بدولت یزید ثالث نے حالات سے فائدہ اٹھایا، ولید ثانی کو قتل کروا کر خود خلیفہ بن گیا۔ یزید ثالث بن ولید المعروف بایزید الناقص 126 ہجری تا 744 عیسوی۔ یزید ایک نیک سیرت خلیفہ تھا، لیکن زندگی نے اسے مہلت نہ دی، وگرنہ شاید وہ اچھا حکمران ثابت ہوتا۔ اپنے مختصر عرصے میں بغاوتوں کے استحصال میں ہی مصروف رہا۔ اس نے ولید کے دور کی فوج کی تنخواہ کے اضافے کو گھٹا دیا، اس لیے اسے یزید ناقص کہتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں، یزید ناقص کسے کہتے ہیں؟ یہ یزید ثالث کو کہتے ہیں، اور اس کا دور ہے 126 ہجری۔ اس کے بعد ہے ابراہیم بن ولید بن عبد الملک 127 ہجری کا دور ہے۔ یزید ثالث نے اپنے بھائی ابراہیم کو جانشین بنایا، لیکن اس کی خلافت کو بالعموم تسلیم نہیں کیا گیا، اور مروان بن محمد نے بغاوت کر کے اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اب آ جاتا ہے مروان بن محمد بن مروان الملقب بن بہمار، یعنی 127 ہجری تا 134 ہجری، بلکہ 34 تک تو ان کی حکومت ہی نہیں رہی، یہ 132 ہجری ہے۔ تو 132 ہجری بنو امیہ کا جو ہے نا وہ اقتدار کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا ہے۔ وہ سورج جو کہ حضرت امیر معاویہ کی شکل میں طلوع ہوا تھا، مروان ثانی بن محمد بن مروان، اس کی شکل میں مروان ثانی اس کا نام مشہور ہے۔ یہ آخری حکمران ہے، یاد کر لیں آپ، مروان ثانی بنو امیہ کا آخری حکمران۔ جب یہ تخت نشین ہوا تو اس وقت اموی حکومت دھرم برم ہو چکی تھی، دربار شام مختلف گروہوں میں بڑھ چکا تھا۔ اس کے بعد مصری اور یمنی قبائل یہ جو تھے ان کی کشمکش خانہ جنگی کی کیفیت تھی، خارجی الگ سرگرم عمل تھے، اور سب سے بڑھ کر دعوت عباسی سارے ملک میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ لہٰذا عباسیوں کا اب ظہور ہوا۔ ان پریشان کن حالات میں جب کہ مروان کئی محاذوں پر مخالفین کے خلاف سرگرم عمل تھا، عباسی تحریک کے دائیوں نے حالات کو سازگار سمجھتے ہوئے بنو ہاشم کے حامیوں کو کھلم کھلا بغاوت کی دعوت دے دی، اور مئی 747 عیسوی کا دن مقرر کر کے باقاعدہ خروج کا اعلان کر دیا۔ امام ابراہیم عباسی انہیں مروان نے قتل کروا دیا تھا۔ اس کے سوگ میں ان باغیوں کے علم اور لباس کا رنگ بھی سیاہ قرار دیا گیا۔ وقت مقررہ پر خراساں کے کونا کونا سے ہزارہ انسان اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ڈنڈے لے کر نکل آئے، جن کا نام انہوں نے کافر کوب رکھا ہوا تھا۔ مرو پر قبضہ 747 عیسوی یعنی 129 ہجری میں ابو مسلم خراسانی نے، جو عباسی دائی تھا، کمال ہوشیاری سے قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر مرو کی فوج کشی کی اور اس پر قابض ہو کر عباسی خلافت کی بنیاد رکھ دی۔ پھر اس کے بعد کوفہ پر قبضہ، اس کے بعد قبضہ کے بعد ابو مسلم نے کوفہ کی طرف بڑھا اور زبردست مارکہ کے بعد کوفہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ مارکہ ضاب اور اموی حکومت کا خاتمہ۔ خوارج سے نمٹنے کے لیے مروان ثانی نے 1,20,000 کا لشکر، یہ خوارج سے نمٹنے 1,20,000 کا لشکر لے کر دریائے ضاب کے کنارے خیمہ زن ہوا۔ عباسیوں اور امویوں کے درمیان یہ آخری بار اس مقام پر زبردست مارکہ آرائی ہوئی، جس میں مروان ثانی کو شکست ہوئی، اور یہ تاریخی واقعہ 11 جمادی الثانی 132 ہجری بمطابق 25 جنوری 750 عیسوی کو پیش ہوا، اور اس کے ساتھ بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، ان کا 92 سال کا دور بنتا ہے، 41 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک۔ پہلا جو خلیفہ امیر معاویہ اور آخری خلیفہ مروان ثانی، یہاں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو عیسوی میں دیکھنا چاہیں، وہ 25 جنوری 750 عیسوی ہے۔ تو اس طریقے سے بنو امیہ کا مکمل جو مٹیریل ہے
4 لیکچر کی شکل میں وہ آپ تک پہنچ گیا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اختصاراً جو ہے وہ بنو عباس کا دور اور اس میں خاص طور پہ علمی اور تحقیقی جو ترقیاں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔